اگر میرے نبی کے عہد میں ایسا ہوتا تو میرے نبی فرماتے کہ گھوڑے پر زین کسو، میں اس بیٹی سے خود تعزیت کرنے جانا چاہتا ہوں۔ جس طرح ایک زندہ بچے کو اپنے گلے سے کوئی ماں لگاتی ہے، اس طرح اس نے اپنے گلے سے لگا لیا۔ السلام علیکم ناظرین کرام، غزہ سے آنے والی کہانیاں ہمیشہ ہمارا دل توڑتی ہیں، بلکہ ہڈیوں کو چورا کر دینے کی تاثیر ان میں ہوتی ہے۔ لیکن اب کے جو واقعہ سامنے آیا ہے، اس کو سننا اور سنانا کسی انسان کے بس میں نہیں ہے۔ یہ ہماری ایک بہن ہے، آلاء النجار ان کا نام ہے۔ وہ بچوں کی اسپیشلسٹ ہیں۔ وہاں ناصر میڈیکل کمپلیکس میں اس وقت جب وہ بچوں کو بچانے میں، ان کی جانیں بچانے میں مصروف تھیں، یک انہیں خبر ملتی ہے کہ اس کے 10 میں سے 9 بچے شہید ہو چکے ہیں۔ وہ سرپٹ سڑک پر دوڑتی ہے، اپنے گھر کی طرف جانے کی کوشش کرتی ہے۔ ایک ڈاکٹر سڑک پر ماں کی صورت میں جب دوڑ رہی ہوگی تو کیا منظر ہوگا۔ اس کا خیال تھا کہ اللہ کے پاس پہنچنے سے پہلے میں کسی بچے کو زندہ سلامت دیکھ لوں، آخر ماں تھی۔ لیکن اس کا ایک ہی بیٹا بچا ہے، اس کا نام آدم ہے، لیکن وہ بھی شدید زخمی ہے۔ اس کی 2 سرجریاں ہو چکی ہیں۔ آلاء النجار کے خامد بھی ڈاکٹر ہیں، وہ الگ سے ایک پرائیویٹ کلینک کرتے ہیں۔ وہ ڈیلی خود اپنی اس بیگم کو ہاسپٹل چھوڑ کے آتے ہیں اور خود بچوں کے پاس رہتے ہیں۔ علی کہتے ہیں، جو حمدی کے بھائی ہیں، کہ جو ہی میزائل کا حملہ ہوا میں تیزی سے بھاگا، مجھے اپنی جان کی ذرا پرواہ نہیں تھی۔ میرے دل میں ایک ہی خواہش تھی، کاش میں اپنے بھائی کا کوئی ایک بچہ ہی زندہ بچا لوں۔ لیکن جب میں پہنچا تو بالکل ملبے کا ڈھیر بن چکا تھا۔ صرف آدم زندہ تھا، اگرچہ شدید زخمی تھا، اور ان کا بھائی جو حمدی النجار ہے وہ زندہ تھا۔ وہ کہتا کہ میں جلدی ان کو ہاسپٹل میں داخل کروا کے پھر واپس آیا، اور میں لاشیں نکال رہا تھا، لیکن لاشیں ناقابل شناخت تھیں، کٹی پٹی تھی، بوٹیاں ہو چکی تھیں۔ تو پھر جب 3 لاشیں نکلی تو پہچان ہی نہیں گئی بالکل۔ جب 4تھی لاش نکلی تو یک میرے پاس سے ایک آواز آئی کہ یہ تو رومان ہے، اور میں نے جب پلٹ کے دیکھا تو میں نے دیکھا کہ ان کی والدہ وہ پورے پردے میں ملبوس، پورے وقار کے ساتھ، پوری سکینت کے ساتھ وہاں کھڑی تھی، اور ماں کی فطری محبت سے مجبور ہو کر انہوں نے اپنی اس بچی کو میرے ہاتھوں سے لے لیا، اور بالکل جس طرح ایک زندہ بچے کو اپنے گلے سے کوئی ماں لگاتی ہے، اس طرح اس نے اپنے گلے سے لگا لیا۔ لیکن اب اس بچی کے ہاتھوں میں وہ جان نہیں تھی کہ وہ اپنی ماں کی گردن کے گرد اپنے بازو حمائل کر سکتی۔ تو اس نے کہا کہ میں نے چلا کے کہا کہ یہ سارے بچے اللہ کے پاس پہنچ چکے ہیں، لیکن اس والدہ نے نہایت اطمینان سے اور سکون سے کہا کہ نہیں، وہ سارے اپنے رب کے پاس زندہ ہیں اور وہ رزق پا رہے ہیں۔ یہ سارے کے سارے بچے ناظرین حافظ قرآن تھے، جو بڑے تھے۔ اس کی ایک بہن ہے سحر النجار۔ سحر النجار نے غزہ ٹوڈے کے ساتھ ایک پوڈ کاسٹ میں بتایا ہے کہ ابھی تو آلاء جو ہیں ہماری بہن، وہ بڑی ثابت قدم لگ رہی ہیں، لیکن کوئی پتہ نہیں کب وہ ٹوٹ کے ریزہ ہو جائے گی۔ اس کا کہنا تھا کہ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے کہ ایک ہی وقت میں اپنے 9 پھول سے پیارے سے بچے کھو دینا۔ ان بچوں کی عمریں بھی ناظرین اکرام، جو سب سے بڑا بیٹا ہے آدم، وہ 12 سال کا ہے، جو سب سے چھوٹا بچہ تھا وہ 6 ماہ کا تھا۔ تو یہ چھوٹی عمریں، یہ معصوم بچے۔ تو وہ کہتی ہے کہ یہ آسان نہیں ہے کہ ایک ہی وقت میں آپ اپنے 9 کے 9 بچے کھو دیں۔ وہ بچے جو ابھی آپ کے ارد گرد کھیل رہے تھے، آپ کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے، ہنس کھیل رہے تھے اور بھاگ رہے تھے اور آپ کے جسم کو چمٹ رہے تھے، بڑے پیارے ان کے نام ہیں ناظرین اکرام۔ وہ بچے جو انشاءاللہ اب جنت میں پہنچ گئے ہیں، ان میں یحییٰ تھا، راکان تھا، رسلان تھا، جبران تھا، حوا نام تھا، روان، سعیدین، لقمان اور سدرہ۔ یہ سحر کہتی ہے اس کی بہن کہ ہم اکٹھے ہی رہتے تھے۔ وہاں چلتا ہے سلسلہ کہ لوگ اپنی فیملی کے مختلف بچوں کو یا مختلف جگہ پہ بھیج دیتے ہیں، کسی رشتہ دار کے پاس بھیج دیتے ہیں، کیونکہ کوئی پتہ نہیں کب کوئی میزائل آئے گا، کب کوئی ڈرون آئے گا، کب کوئی بارود آئے گا، اور کتنی جانیں وہ یکدم چلی جائیں گی۔
تو اس خیال سے کہ کوئی نہ کوئی خاندان کا فرد باقی رہے، زندہ بچا رہے، اپنے بچوں کو مختلف جگہ بانٹ دیتے ہیں، بھیج دیتے ہیں تاکہ ایک دفعہ ایک جگہ اگر حملہ ہوتا ہے تو کسی دوسرا جگہ والا محفوظ رہے۔ تو لیکن ان کا خیال تھا کہ چلو ہم اکٹھے ہی رہتے ہیں، اکٹھے ہی ہوں گے تو شاید محفوظ رہیں گے، اور بیسمنٹ تھی ان کی، وہاں یہ موجود تھے، لیکن وہ اکٹھے ہی اللہ کے پاس پہنچ گئے ہیں۔ ناظرین اکرام، یہ کسی بھی تنظیم کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں تھا، بالکل ڈاکٹرز کی فیملی ہے، والدہ ڈاکٹر ہے، باپ ڈاکٹر ہے، باقی لوگ بھی ڈاکٹرز ہیں۔ ناظرین اکرام، یہ اتنا بڑا دردناک واقعہ ہے کہ یقین کیجئے بیان کرنا مشکل ہو رہا ہے۔ کافی دیر میری آنکھوں سے آنسو جاری رہے اس ماں کے صبر کو دیکھ کر، اس کی اذیت کو دیکھ کر، ظالموں کے جبر کو دیکھ کر، اور امت کے سکوت کو دیکھ کر، اور بے حسی کو دیکھ کر، اور اپنی بے بسی کو دیکھ کر۔ لیکن میں سوچ رہا تھا کہ یہ اتنا بڑا واقعہ ہے، اتنا بڑا واقعہ ہے ہر اعتبار سے، اتنی بڑی شہادتیں، پھر بچوں کا حافظ قرآن ہونا، پھر ماں کا پردے میں ملبوس رہنا، پھر ماں کا سکون کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرنا اور انا للہ کہنا، اور یہ ایمان بھرے کلمات کہنا کہ وہ اللہ کے پاس ہیں۔ اور یہ ان بچوں کے بعد شہادتوں کو دیکھ کے وہ ماں دوبارہ ہاسپٹل چلی گئی ہیں، ایسا حوصلہ، وہ کہتی میرے بچے نہیں بچے، کوئی اور، چونکہ وہ ڈاکٹر ہیں، اسپیشلسٹ ہیں، بچوں کی چلڈرن اسپیشلسٹ ہیں، تو اور بچوں کی جانیں بچانے کے لیے وہ پھر وہاں چلی گئی ہیں۔ میں سوچتا ہوں ناظرین کرام، اگر یہ قرآن کے نزول کا عہد ہوتا تو میرا گمان یہ کہتا ہے کہ اتنا بڑا واقعہ ہے، ایمان کے حوالے سے، صبر کے حوالے سے، قربانی کے حوالے سے، اور پھر آگے امت کے لیے، دوسرے بچوں کے لیے اپنا کردار پیش کرنے کے حوالے سے، کہ قرآن اس کو مثال کے طور پر ضرور بیان کرتا، اور قیامت تک اس واقعہ کی تلاوتیں ہوتی۔ اور اگر میرے نبی کے عہد میں ایسا ہوتا تو میرے نبی فرماتے کہ گھوڑے پر زین کسو، میں اس بیٹی سے خود تعزیت کرنے جانا چاہتا ہوں۔ میرے نبی کسی اونٹ پہ بیٹھتے اور میرے نبی کھانا چھوڑ دیتے کہ اتنا بڑا معاملہ ہے، اس بیٹی کو کتنے بڑے صبر کے بعد کتنی بڑی تسلی کی ضرورت ہے، اور میرے نبی ضرور کہتے کہ خالد اپنی تلوار اٹھا لو، اپنی سپاہ کو اکٹھا کر لو، آج امت کی اس بیٹی کا بدلہ لینے کا وقت ہے۔ لیکن افسوس ہے، نہ یہ نبی کا دور ہے، نہ یہ خالد بن ولید کا دور ہے، نہ یہ حجاج کا دور ہے، یہ میرا اور آپ کا دور ہے۔ ہمارے پاس تمغے بہت ہیں، ہمارے پاس وسائل بہت ہیں، لیکن وہ جگرا اور وہ حوصلہ نہیں ہے جو اس طرح کے موقعوں پر ہونا چاہیے۔ لیکن میرا ایمان ہے کہ انشاءاللہ آج بھی اللہ تو موجود ہے، فرشتے وہاں ضرور نورانی اترتے ہیں، وہ ان لوگوں کو تسلی دیتے ہیں، وہ ان لوگوں کو ڈھانپ لیتے ہیں، ان لوگوں کو گھیر لیتے ہیں، اور ان لوگوں پر اللہ تعالیٰ وہ سکینت اتار رہا ہے جو قرآن میں ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ۔ وہ ملائکہ اللہ نازل فرماتا ہے ایسے صبر اور استقامت دکھانے والوں کو، اور وہ کہتے ہیں کہ نہ تم ڈرو، نہ غم کرو، نہ کمزور پڑو۔ یہ ناظرین اکرام تازہ ترین واقعہ ہے جو خان یونس کے ایک علاقے میں قزان نجار میں ہوا ہے۔ یہ بھی واقعہ بس ایسے سن لیں گے ہم، اور جیسے بڑے سارے واقعات ہم نے سن لیے، ہمارے سامنے ان بچوں کی تصویریں آ رہی ہیں جن کو سوشل میڈیا اپلوڈ نہیں کرنے دے رہا کہ یہ جس طرح کی ہڈیاں ہیں، جس طرح کے سکڑے ہوئے بچے ہیں، غذائیت کی کمی ہے ان میں، کھانا ان کو ملتا نہیں، پانی ان کو ملتا نہیں، ان کو دیکھ کے تو لوگ ڈر جائیں گے۔ سوشل میڈیا اپلوڈ نہیں کرنے دے رہا وہ تصویریں، غزہ کے بچوں کی تصویریں، فلسطین کے بچوں کی تصویریں، لیکن وہ تصویریں ہم تک پہنچ بھی جاتی ہیں، وہ ہمارے بچوں کی تصویریں ہیں، دنیا جن کو دیکھ کے ڈرتی ہے، لیکن ہمارے دل کو کچھ نہیں ہوتا، ہمارے جسم کو کچھ نہیں ہوتا، ہمارے معمولات کو کچھ نہیں ہوتا، ہمارے بائیکاٹ تک پہ تبصرے اور طنز ہوتی ہیں کہ یہ کیا بات ہے۔ بہرحال یہ صورتحال ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔